बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। इसमें गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से वज़ीर आला थे और इसमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी इसमें कॉन्फ्रेंस में लिया गया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। अब इससे पहले आप जानते हैं कई ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनमें ज़रब अज़्ब है और ऑपरेशन रद्दुल फसाद है। इससे पहले स्वात में ऑपरेशन हुआ जनरल कियानी के दौर में, उसके बाद जनरल राहील शरीफ के दौर में हमने देखा कि ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हुआ था और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में रद्दुल फसाद ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद हमने देखा है इन ऑपरेशंस के नतीजे में बहुत बेहतरी आई। अब हम फिर देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा था और इस वाले से तशवीश पाई जाती थी और अब आखिरकार एक और बड़ा ऑपरेशन जिसका दायरा कार ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क तक होगा, इसलिए तमाम लोगों को इसमें शामिल किया गया है। अब इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। ये ऑपरेशन एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मुल्क में एक तो मईशत के बड़े चैलेंजेस हैं, बजट के हवाले से आप देख ही रहे हैं, और इसके साथ साथ हम सियासी अदम इस्तेहकाम भी देख रहे हैं और उसमें हम ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त निशाना है और पिछले 2 साल में मुसलसल हुकूमत ने, PDM की हुकूमत जो अब भी उसी तरह ही है, किसी न किसी सूरत में पिछले 2 साल से निगरान सेटअप भी देखा, उसमें भी इन्हीं के लोग शामिल थे। तो तहरीक इंसाफ मुसलसल निशाना रही है और उसमें हमने देखा कि इलेक्शन कितने ज़्यादा रिग किए गए, जितने धांधली ज़्यादा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में ये ऐसी मिसाल नहीं मिलती जितने ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा हैं। तो उसके बाद हम मामलात अदालतों में देख रहे हैं, तो वो एक इशू अलग चल रहा है। तो बहुत से इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं और उसी दौरान ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें इंतहा पसंदी भी, उसको ख़त्म करने के लिए भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से इंतहा पसंदी का खात्मा करना है और दहशतगर्दी का। अभी आपने देखा हाल ही में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं बारूदी सुरंग के धमाके में। कल की ये खबर थी और आज खबर आई कि चेक पोस्ट पर हमला हुआ है जिसमें 2 FC के जवान शहीद हुए। तो रोज़ाना की बुनियाद पर आए दिन हम ये खबरें देख रहे हैं कि कोई ना कोई इस तरह दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है और उसमें कीमती जानें जा रही हैं। अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। ज़ाहिर है कि एक बड़ा चैलेंज है और हर ऑपरेशन के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान में बेहतरी आई है, दहशतगर्दी कम हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकी। और अब हम दुआ करते हैं कि इस ऑपरेशन के नतीजे में इंशाअल्लाह मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो। लेकिन साथ ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग इकट्ठे हों। इसलिए आप देखिए कि इस इजलास में जो खबर सामने आई उसमें यह था कि इसमें शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा यानी इसहाक़ डार, फिर वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर क़ानून, वज़ीर इत्तलात भी इसमें थे। फिर तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, सर्विसेज चीफ, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ के अलावा दीगर सीनियर सिविल, फ़ौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। और इसमें कहा गया तमाम स्टेक होल्डर्स ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इत्तेफाक किया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी। इसमें खबर में आखिर में यह भी बताया जा रहा है कि इसके मकासद में यह है कि जी पूरी तरह से दहशतगर्दी का खात्मा करना है, इंतहा पसंदी का खात्मा करना है, रियासत की रिट को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने दिया जाएगा। और फिर चीनी बाशिंदों की खास तौर पर बात की गई है कि उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं। जो मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरह इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं और चीन का अभी वफ्द आया, उन्होंने भी ये कहा कि तमाम लोग मिल जाएं, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों और जब तक आप यहाँ पर बेहतरी नहीं लाते, इस्तेहकाम नहीं लाते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो उसके बाद अब ये ऑपरेशन का भी ऐलान किया गया है। मगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सियासी तौर पर इस्तेहकाम देखें। अब ये जिस तरह से इलेक्शन का मामला है, ये जब तक सॉल्व नहीं होता बेहतरी नहीं आएगी। अब हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, उनके पास जो चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और इस मामले में काजी फ़ाइज़ साहब और हुकूमत इस वक्त दिफाई पोजीशन में जा चुके हैं, बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। उसकी वजह यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब कहते रहे कि जी मेरे होते हुए कोई मुदाखलत नहीं हुई, मेरे होते हुए कोई मुदाखलत नहीं हुई, किसी जज को नहीं धमकाया गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन अब सबूत आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। और अब जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, जब भी वो टेकअप होगा, अभी तो ये कहा जा रहा है कि जस्टिस हिलाली साहिबा जो हैं, मुसद्दत हिलाली, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी तक वो शायद छुट्टियों पर ही हैं। अल्लाह ताला को सेहत दे, लेकिन वैसे कहा जा रहा है शायद वो आ सकती हैं लेकिन अभी तक नहीं आ पा रही। जो भी वजह है, बहरहाल कब तक ये केस को लटकाया जाएगा। ये 6 जजेस का जो ख़त जिसमें उन्होंने कहा जी हमें धमकाया गया, हमारी फैमिलीज़ को बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए और वो पिछले 1 साल से सारा मामला चल रहा था। ये ट्रियान वाइट केस से शुरू होता है, तो वो सारा तसलसल। लेकिन अब जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने
از خود نوٹس لے کر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد عباس کے خط پر نوٹس لیا کہ کس طرح ان کی عدالت میں کرفیو لگا دیا گیا، کس طرح وہاں فائرنگ کی گئی، ٹرانسفارمر کس طرح اس پر فائرنگ کی گئی، کس طرح سے ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا، اور جیسے ہی وہ آئے بطور جج تو کہا گیا کہ جی کچھ ایجنسیز کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے گھر پر اور وہاں پر میٹر کوئی باہر لوگ توڑ گئے نامعلوم، اور اس طرح سے پریشرائز کرتے رہے۔ پھر خبر آئی کہ جج صاحب کے اسسٹنٹ کو ان کے گاؤں جا کر وہاں پر ہراساں کیا گیا، کچھ 6-7 لوگ آ گئے تھے۔ تو یہ سارا معاملہ اب یہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو اب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں ملک شہزاد صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ بھی بھیجا جائے اور اس کو ان 6 ججز کے خط کے ساتھ ملایا جائے۔ اب یہ قاضی صاحب کے لیے بڑا چیلنج آ چکا ہے، اور اس میں جسٹس اطہر بن اللہ صاحب وہ سرخرو ہوئے ہیں، وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں، سچے ثابت ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بار بار اس ہیئرنگ میں کہتے رہے۔ جتنی بھی ہیئرنگز ہو رہی ہیں اطہر بن اللہ صاحب کا موقف قاضی فیصل صاحب سے مختلف نظر آتا ہے۔ کہیں وہ عمران خان صاحب کو لائیو دکھانے کے معاملے پر مختلف نظر آتا ہے کہ جی ان کو دکھانا چاہیے تھا، آپ کیوں لائیو پروسیڈنگز دکھائی جا رہی۔ کہیں یہ 6 جج کے خط کے معاملے بار بار کہتے رہے کہ ہمیں یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیٹس ناٹ پریٹینڈ، انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ اس طرح دکھاوا نہ کریں کہ جی یہاں کچھ ہو نہیں رہا، ملک میں آئین اور قانون کے مطابق معاملہ چل رہے ہیں، نہیں، یہ مداخلت ہے اور اب بھی جاری ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا نہیں یہ میرے اوپر بات آ رہی ہے، نہیں کوئی ایسی مداخلت نہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا اب ہے قاضی صاحب کی یعنی چیف جسٹس بننے کے بعد ہے، اور پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ تو اطہر بن اللہ صاحب اب جب بھی یہ کیس لگے گا ان کا کانفیڈنس آگے ہوگا، وہ سچے ثابت ہو چکے ہوں گے، وہ درست ہوں گے، اور قاضی صاحب بڑی امبیرسنگ پوزیشن میں ہوں گے، وہ غلط ثابت ہوئے، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، کہ انہوں نے حلف بھی لیا ہوا ہے کہ وہ جی آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ پھر ظاہر ہے اس میں یہ کہ اپنے ججز کا تحفظ، عدالت کا تحفظ وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں تو وہ سارا معاملہ ایکسپوز ہو گیا۔ وہ تو خود کمیشن بنانا چاہتے تھے، وہی حکومت جس کے ماتحت ادارے دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اسی حکومت کا کمیشن بنانا چاہتے تھے، آپ بنا دیں۔ وہ تو پھر کمیشن ان سے بن نہیں پایا، وہ جج صاحب پیچھے ہٹ گئے، پھر آج خود نوٹس لینا پڑا۔ لیکن یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت اور قاضی فیصل صاحب بری طرح پھنس چکے ہیں، کیونکہ ہم ہر سطح پر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن، حکومت، قاضی فیصل صاحب، جتنے کروشل معاملات ہیں وہاں پر یہ ایک ہو جاتے ہیں، بلے کے نشان سے لے کر اب تک۔ اب یہ جو معاملہ ہے ٹریبیونلز کا، جو آتے آتے یہ آخری فیصلہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ دے آئے، اور انہوں نے ملاقات بھی کی ہے قاضی فیصل صاحب سے، اور ہو سکتا ہے اس میں یہ بات بھی آئی ہو۔ اب وہی جج جس نے دلیری دکھائی اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی جا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں، انہوں نے بھی تیاری کر رکھی ہے۔ اب وہ سارا ریفرنس بھی بڑا کھٹائی میں پڑے گا، نظر آ جائے گا کہ جناب کے خلاف ریفرنس جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو خط سارا آ گیا ہے کہ جج محمد عباس کے ساتھ ہوا، اس سے اب نظریں نہیں چرائی جا سکتی، یہاں پھنس گئے ہیں۔ اور اطہر بن اللہ صاحب کی دلیری کو اور ان کے موقف کو سلام پیش کرنا ہوگا، اور انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب ججز کو پتا تھا کہ یہ مداخلت یا یہ دھمکانا یہ سب ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے وہ کہا جاتا ہے نا، چرچل نے کہا تھا برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا جی ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جی اس وقت تھا جب ہٹلر نے تباہی پھیری ہوئی تھی۔ تو اب بات یہ ہے، اس کی مثالیں بڑی دی جاتی ہیں۔ تو ہمارے دین میں سب سے بڑھ کر تو ہمارا دین ہے، اس میں انصاف کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو انصاف اگر عدالتیں کر رہی ہوں گی تو ہم پھر ہر چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں ناانصافی ہو رہی ہوگی تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو معیشت میں، سیاست میں، کسی بھی سطح پر کامیابی نہیں مل سکے گی۔ تو اب چیلنجز یہ بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے ججز اگر خود کو محفوظ نہیں تصور کر رہے تو وہ کس طرح سے انصاف فراہم کریں گے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر قاضی صاحب تنہا نظر آ رہے ہیں اور گھیرے میں نظر آ رہے ہیں۔ اطہر بن اللہ صاحب جو ہیں وہ سچے ثابت ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو وہاں موقف اپنایا تھا پہلی دفعہ 6 جج کے خط پر، وہ درست ثابت ہوا ہے، اور ان کے اس موقف نے لگتا ہے قاضی فیصل صاحب سمیت حکومت کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے، کہ وہ وہاں بھی سچے تھے۔ اس کے بعد جس طرح سے اب تو یہ سب کے سامنے ہوئی ہے، وہ خط موجود ہے، اس کے بعد از خود نوٹس دیا گیا، اس میں پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کہہ دیا گیا، اور سپریم کورٹ آنے سے پہلے جو آخری فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، وہ یہ ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ توہین عدالت کی کارروائی کا ہے، اور انہوں نے یہ جسٹس شاہد کریم کے پاس کہہ دیا کہ مزید کارروائی وہ کریں گے، تو وہ اپنی سطح پر کر رہے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے ججز جو ہیں وہ صحیح بات پر ڈٹ جائیں، انصاف کے لیے، اپنے ساتھی جو انصاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ کسی دباؤ میں نہیں آنا، تو پھر ملک میں بہتری آ سکتی ہے اور ملک بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ باقی جناب آج بھی آپ دیکھ لیجئے خبریں آئیں کہ تحریک انصاف نے احتجاج کیا، اسلام آباد پھر بھی نکل آئے کہ ان کے خلاف ایم پی او کے آرڈرز آ چکے تھے،
4 کی گرفتاری کا آ گیا، ان کو ڈیالہ جیل جانا ہے، مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں عمر ایوب کے بقول کہ جناب ہمارے 100 کارکن گرفتار کیے گئے ہیں۔ تو جب بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی احتجاج کی کال بھی آتی ہے تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے، اس کا نفاذ ہو گیا، وہ ہم نے دیکھا۔ الیکشن کمیشن کے باہر لوگ نہ جمع ہو جائیں، گھروں تک پھر چھاپے وغیرہ ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہاں پر لوگ پہنچ گئے۔ تو گرفتاریاں بھی ہیں، احتجاج بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، عدم استحکام سیاسی ہے، الیکشن کے معاملات ابھی تک سیدھے نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ الیکشن ٹریبیونلز، اگر الیکشن ٹریبیونل کو قاضی فیصل صاحب اڑاتے نہیں ہیں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہتا ہے اور آزاد ججز ٹریبیونلز میں رہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے پہلے ہی مریم نواز صاحبہ سے بھی منگوا لیے گئے ہیں فارم 45، حمزہ شہباز سے، علیم خان سے اور اون چودھری سے اور دیگر لوگوں سے بھی، اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، تو ان سے بھی منگوائے گئے ہیں۔ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور تو یہ حکومت تو گر جائے گی۔ تو یہاں دیکھنا ہے کہ پھر قاضی فیصل صاحب کیا حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تو ظاہرہ جو بیانات یا ریمارکس دیے اس سے تو یہی نظر آ رہا تھا جو یہ الیکشن کمیشن فوری ٹریبونلز کے خلاف گیا ہے، تو لیکن اس طرح کے فیصلوں سے پھر استحکام نہیں آ سکے گا، کیونکہ لوگوں کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی جب آپ انصاف مبنی فیصلے کر رہے ہوں گے، جس نے ووٹ دیا ہے، جو وہاں پر گیا ہے، جو بیٹھا ہے، جو وہاں پر ان کا پولنگ ایجنٹ موجود ہے، جو فارم 45 ہیں، سب کو پتہ ہے۔ پھر جس طرح سے پوری دنیا نے دیکھ لیا، ابھی الجزیرہ کی رپورٹ آئی، جعلی فارم بنائے گئے، جواب نہیں دیتے نہ الیکشن کمیشن نہ نون لیگ کے نواز شریف صاحب کے ووٹ اتنے کس طرح سے ڈل گئے جتنے ووٹ ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ تو جب تک یہ نہیں ہے تو لوگوں کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے ایک گورنمنٹ پر، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے، وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، نہ وہ حکومت پہ کانفیڈنس ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے ذریعے وہ استحکام آ سکتا ہے۔ اور یہ کیسز جو ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ تو جب آپ ایک چیز کو چھپاتے ہیں یا ایک چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پھر ہر سطح پر دبانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کچھ غلط نہیں ہے تو پھر آپ کو جج کو دھمکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر تو معاملہ ہی سیدھا ہوتا ہے، تو سب چیزیں ٹھیک چلتی ہیں۔ لیکن جب آپ ایک چیز غلط ہوئی ہے، اچھا غلط طریقے سے کچھ کام ہو رہا ہے، پھر آپ کو جج کو دھمکانا پڑے گا، وہ جج جناب آگے لکھ دیتا ہے، اب اس چیز کو مینیج کرنا پڑے گا، پھر آگے کہیں مینیج کرنا پڑے گا، اس کو کیسے روکیں، اس کو کیسے روکیں، میڈیا کو کیسے کنٹرول کریں، ججز کا کیا کریں، اچھا فلاں کیا کریں، اس کو کیسے کریں۔ تو یہ پھر آپ اپنے لیے مسائل پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اتنے چیلنجز، اتنی چومکھی جو ہوتی ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جب یہ کہ جو آپ آئین اور قانون اور عدالتیں اور لوگ، عوام، جمہوریت، ووٹ، یعنی کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھیں گے تو پھر مسائل تو بڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔